ثقلین مشتاق پاکستانی کرکٹ کوچ اور سابق بین الاقوامی کرکٹر جو دوسرے کی شروعات کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ لیگ بریک ڈیلیوری جس میں آف بریک ایکشن کے ساتھ بولنگ کی جاتی ہے۔ وہ ون ڈے میں 200 سے 250 وکٹوں کے سنگ میل تک پہنچنے والے تیز ترین کھلاڑی رہ چکے ہیں۔ مشتاق نے تاریخ رقم کی جب وہ کرکٹ ورلڈ کپ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے، جو انہوں نے 1999 کے ٹورنامنٹ کے درمیان زمبابوے کے خلاف کی تھی۔ ثقلین 1976 کو لاہور میں ایک پنجابی مسلم گھرانے میں ایک سرکاری کلرک کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی گھر مشرقی پنجاب کے امرتسر ضلع کے گاؤں چلی کوہ میں ہے، جو اب ہندوستان میں واقع ہے۔ ان کے دو بڑے بھائی سبتین، جنہوں نے لاہور کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، اور اس کے علاوہ ذوالقرنین، دونوں کرکٹ کھلاڑی تھے۔ وہ ہمیشہ آف اسپنر بننا چاہتے تھے۔ میں کبھی بھی تیز گیند باز نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں بہت پتلا تھا اور جسم میں کبھی زیادہ طاقت بھی نہیں تھی۔ ثقلین نے اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز 1994 اور 95 میں 17 سال کی عمر میں کیا۔ اپنے پہلے سیزن میں انہوں نے 52 وکٹیں حاصل کیں اور ڈھاکہ میں ایک روزہ ٹورنامنٹ میں پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے منتخب ہوئے۔ ستمبر 1995 میں انہوں نے دورے سری لنکا کے خلاف PCB کے لیے 7 وکٹیں لے کر بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ پاکستان کے سابق کپتان وسیم اکرم نے ان کے بارے میں کہا، وہ سب سے عظیم آف اسپنر تھے جو انہوں نے دیکھے ہیں، اور ایک تیز گیند باز کی طرح جارحانہ ہٹ ہونے سے نہیں ڈرتے اور وہ خود پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ثقلین نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو ستمبر 1995 میں سری لنکا کے خلاف ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور میں کیا۔ اس نے میچ میں 26.75 کی اوسط سے 4 وکٹیں حاصل کیں اور 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 9 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی اگلی قابل ذکر سیریز اس ٹیم کے خلاف تھی، جس کے بعد وہ 2 ٹیسٹ میں 14 وکٹ لینے والوں کی فہرست میں سر فہرست تھے۔ 6 ماہ بعد انہوں نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ کے خلاف 5 وکٹیں حاصل کی، جو ہوم سیریز کا پہلا ٹیسٹ تھا۔ اگلی ہوم سیریز میں ویسٹ انڈیز کے خلاف انہوں نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تیسرے ٹیسٹ میچ کھیلا۔ انہوں نے 80 رنز کے عوض 9 وکٹیں حاصل کیں، جس نے انہیں مین آف دی میچ کا ایوارڈ ملا، اور دورہ کرنے والی ٹیم کے خلاف پاکستان کی کلین سویپ کو یقینی بنایا۔ ان کی اگلی نمایاں کارکردگی زمبابوے کے خلاف قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تھی، جہاں انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی ٹیسٹ کیریئر کی خاص بات 1999 میں بھارت کے خلاف دورہ سیریز میں آئی، جہاں انہوں نے ٹیسٹ میچ میں اپنی پہلی 10 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے میچ کی دونوں اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کی۔ فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ دہلی میں سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں انہوں نے ایک بار پھر دونوں اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کی، لیکن شکست کو نہ روک سکے۔ ثقلین نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے انگلینڈ میں 1999 کے ورلڈ کپ کے دوران اپنی اہلیہ کو اپنے ہوٹل کے کمرے کی الماری میں چھپا دیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اچانک کھلاڑیوں سے کہا کہ وہ 1999 کے ورلڈ کپ کے دوران ٹورنامنٹ کی وسط میں اپنی فیملی کو واپس بھیج دیں۔ ثقلین، جو خود کو کسی ایسے شخص کے طور پر بتاتے ہیں جو چیزوں کو زیادہ تبدیل کرنا پسند نہیں کرتے، ثقلین نے بتایا کہ دراصل میری شادی دسمبر 1998 میں ہوئی تھی۔ میری بیوی لندن میں رہتی تھیں، لہٰذا 1999 کے ورلڈ کپ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ رہا۔ دن کے وقت میں ٹیم کے ساتھ ایک حقیقی پیشہ ور کے طور پر محنت اور تربیت کرتا، اور شام کو میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ لیکن اچانک انہوں نے کہا کہ ہمارے اہل خانہ کو واپس گھر بھیج دیا جائے گا، تو میں نے اپنے ہیڈ کوچ رچرڈ سے کہا کہ سب کچھ اتنا ہموار ہو رہا ہے، پھر یہ اچانک تبدیلی کیوں؟ میں وہ شخص ہوں جو چیزوں کو ویسے ہی رکھنا پسند کرتا ہوں اور بلا وجہ نئی چیزوں کو آزمانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی پیروی نہیں کروں گا۔ میں اس سے بچنے میں کامیاب رہا، کیونکہ جب ہم آسٹریلیا سے فائنل ہار گئے تو ماحول بہت بھاری تھا، ہر کوئی نیچے تھا۔ میں اپنے ہوٹل واپس گیا، چیک آؤٹ کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ وہ میرے اپارٹمنٹ میں چلی جائیں، جو لندن میں ہی تھا۔ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے وہاں ایک اپارٹمنٹ دیا تھا۔ ایک بار ثقلین مشتاق نے یوں بتایا کہ سچن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم کینیڈا گئے۔ میں انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے بعد وہاں آیا تھا۔ میں اس وقت ایک چھوٹا لڑکا تھا اور بولنگ میں اپنی دنیا بنا رہا تھا، اس لیے کاؤنٹی کھیلنے کے بعد میں تھوڑا سا بے چین ہو گیا۔ سچن ایک بہت ذہین کرکٹر تھا،
میں نے اس کے سامنے بہت سخت اوور پھینکا اور وہ میرے پاس آئے اور بہت اچھے انداز میں کہا کہ تم ایسا کرو گے، اور آپ اس قسم کے آدمی بھی نظر نہیں آتے جو ایسے الفاظ کہے مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت مہذب انسان ہیں۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے کہا اور اگلے 4 اوورز تک مجھ پر یقین کر لیا۔ اس کی باتوں نے مجھے متاثر کیا اور وہ بیٹنگ کے دوران سیٹ ہو گیا۔ ثقلین مشتاق نے اپنے جگری دوست شعیب اختر کے ساتھ اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ شعیب اختر اور ثقلین مشتاق الکرم لالو کھیت میں ایک جگہ پہ رہتے تھے۔ اکٹھے لوگ 2 کمروں کا اپارٹمنٹ ہوتا تھا جس میں 20 لوگ رہا کرتے تھے۔ ہم سب رات کو زمین پر سویا کرتے تھے۔ حالات بہت مشکل تھے کہ ہم کوئی ہوٹل افورڈ کر سکتے۔ شعیب اختر کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ ثقلین مشتاق کے پاس صرف 250 روپے بقایا بچے تھے۔ شعیب اختر نے وہ 250 روپے لے کر طارق روڈ سے نئی جینز خرید لیں اور پیسے بالکل ختم ہو گئے۔ پھر دوسرا لوگوں سے پیسے ادھار پکڑ کر کرکٹ میچ کا پورا سیزن کھیلا۔ اپنے ٹیم ممبر سے پیسے ادھار لے کے کرکٹ میچ کھیلنا شروع کیا۔ پھر جو ڈومیسٹک کرکٹ کی جانب سے کچھ الاؤنس ملتا تھا اس کو جوڑ کر لوگوں کے قرضے اتارا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ریلوے ایکسپریس کے لیے کھیلتے تھے تو ریل گاڑی کے ڈبوں میں ہی راتیں گزار دیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ UBL اسپورٹس کے لیے میچ کھیلنا تھا لیکن کوئی رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں۔ 10-12 دن باقی تھے۔ ثقلین مشتاق اور شعیب اختر کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ UBL ایسوسی ایشن میں اشتحاق پٹیل نے انہیں دیکھا۔ کسی نے اسحاق پٹیل کو بتا دیا کہ ان دونوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ ثقلین مشتاق کے پاس آئے اور کہا، بیٹا آپ کے پاس لگتا ہے کوئی پیسہ نہیں۔ ثقلین مشتاق نے جواب دیا، صرف کھانے کے پیسے ہیں، وہ بھی اپوزیشن ٹیم سے ادھار لے کر پکڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جس پر اسحاق پٹیل نے کہا کہ آپ اسٹیڈیم میں ہی رک جاؤ۔ ثقلین مشتاق اور شعیب اختر کرکٹ گراؤنڈ میں پیڈ بچھا کر اس پر سوتے رہے۔ صبح اٹھ کر دیوار پھلانگ کر باہر جاتے تھے اور چائے کا 1 کپ اور کیک رس کا ناشتہ کرتے تھے، اور اس طرح سے ثقلین مشتاق کے ایک لازوال دور کا آغاز ہوا۔ وسیم اکرم نے کہانی سنائی کہ میں 1996 میں PIA کے لیے کھیل رہا تھا، جو کہ فرسٹ کلاس ٹیم کا کیپٹن تھا۔ میں کھیل رہا تھا اور یہ ایک بڑا کھیل تھا اور میں 11 نمبر پر کھیلنے میں آزاد تھا، اور وہاں ایک لڑکا موجود تھا، ثقلین مشتاق کہتے تھے۔ میرے ارد گرد کے کرکٹرز نے مجھے بتایا کہ ثقلین کو وہ بہت خاص اور نایاب سمجھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جانتے ہو جو نئے آنے والے آف سپنرز۔ 12ویں اوور کے پہلے اوور میں تو وہ نارمل بال کرتا۔ آف سپنرز نارمل آف سپنرز، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی لمبائی ٹھیک ہے، اس کی رفتار بھی ٹھیک ہے۔ پہلے 2 یا 3 اوورز میں کچھ خاص نہیں کیا، لیکن اس کے بعد اس جادوئی گیند جسے دوسرا کہتے ہیں، وہ گیند ہے جو دور جاتی ہے دائیں ہاتھ والے اور اضافی باؤنس کے ساتھ۔ سوچا کہ یہ فلوک ہوگا کیونکہ آف سپنرز میں نے کئی دیکھے ہیں، میں نے بہت سارے آف سپنرز کے ساتھ کھیلا ہے۔ لڑکا بہت کچھ خاص تھا، میں نے اپنے آپ کو کہا۔ پاکستانی ٹیم بھارت اور آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہی تھی اور شاید اس وقت انگلینڈ کی 4 ٹیمیں وہاں کھیل رہی تھیں، لہٰذا ہم نے ثقلین مشتاق کو منتخب کر لیا۔ اس بولر نے شاندار بولنگ کی، خاص کھیل میں 5 سے 6 وکٹیں حاصل کی۔ برائن لارا، سچن ٹنڈولکر، پونٹنگ اور گل کرائسٹ، یہ سب ٹاپ کھلاڑی اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے اور اس کا دوسرا نہیں کھیل پا رہے تھے۔ خاص طور پر پاکستان کے بہت سارے کھیل جو بھارت کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ سیریز تھی جس پر ہم بھارت کے دورے پر تھے۔ یہ ایک مشکل دورہ تھا، لیکن ثقلین مشتاق نے 10 وکٹیں حاصل کیں۔ ثقلین نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور میری رائے ہے کہ وہ بہترین آف سپنرز میں سے ایک ہے جن کو میں دنیا میں جانتا ہوں۔ ثقلین کو دوسرے کی ایجاد کے لیے بھی جانا جاتا ہے، ایک آف سپنرز کی گیند جو آف بریک کی طرح ایکشن کے ساتھ کی گئی، تاہم یہ مخالف سمت میں گھومتی ہے، بلے بازوں کو الجھا دیتی ہے، جو اسے ایک مؤثر ہتھیار بناتا ہے۔ ثقلین اس مختلف گیند کے لیے مشہور ہوئے جو ان کی کامیابی کے لیے لازمی تھا، حالانکہ اس لیے زیادہ استعمال کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ شعیب ملک، سعید اجمل، میتھیا مرلی دھرن
اور بہت سارے دیگر گیند بازوں نے بھی بین الاقوامی کرکٹ میں اس کی ڈیلیوری کا استعمال کیا۔ اپنے وقت کے دوران سکلین نے نئی ڈیلیوری بھی تیار کرنا شروع کر دی تھی، جسے انہوں نے تیسرے اور چوتھے کا نام دیا۔ انہوں نے لاہور بادشاہ کے لیے کھیلنے والی انڈین کرکٹ لیگ میں تیسرے کا استعمال کیا، اور سری لنکا کے رسل آرنلڈ تیسرے کا سامنا کرنے والے پہلے کھلاڑی تھے۔ وہ تیسرے سے آؤٹ ہونے والے پہلے بلے باز بھی تھے، تاہم ان ترسیلات کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ بعض ازاں یہ ڈیلیوری سعید اجمل نے 2012 میں انگلینڈ کے خلاف استعمال کی۔